प्यार करते तो आपको क्या प्रॉब्लम है, बस कम ही लोग करते हैं मुझे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मेरे इख्तलाफात मुखालफत थी MQM लंदन वाली टीम के साथ। इसमें काफ़ी लोग हैं जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और बहुत फैसल सब्ज़वारी साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक इट्सेल्फ बहुत सारा एक सवालिया निशान है। अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे। तो जो उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, जिस वक्त सज़ा देने का वक्त था वहाँ तो सज़ाएँ दी नहीं। मौला जट की जो सियासत है ना, देखिए मौला जट की सियासत हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं, लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं किसका हूँ या किसका नहीं हूँ ये तो मुझे पता, लेकिन मैं हामिद मीर साहब का बंदा ज़रूर हूँ। माशाल्लाह से आपको पता है पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क है, ज़बरदस्त मुल्क है। 6 साल से सिस्टम अपग्रेडेड नहीं था, अपडेटेड नहीं था। इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हमारे एतबार से मेरी साबका पार्टी 2018 से इंटीरियर के माशाल्लाह लोग कितने काबिल हैं कि उन्होंने सिस्टम कोई अपग्रेड नहीं किया हुआ, तो उसके अंदर कोई सारे कैंडिडेट्स की चीज़ें जाती हैं, तो उसके अंदर कोई रिजर्वेशन थी तो हमने क्लियर कर दी। सर उनकी क्वायरीज थी अपग्रेडेशन की और अपडेट करने की, पता नहीं शायद उनको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढना था या क्या था, लेकिन मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर 2018 से सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी भी क्लैरिटी थी, लेकिन उसके बाद भी शायद कोई क्वायरी थी। आपको पता है मोहब्बत तो मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो शायद सुबह सुबह मुझे रोज़े में बार बार बुला रहे हैं कि मैं सिगरेट कॉफ़ी के बगैर कुछ और कर बैठूँ, ब्रेकिंग कोई दे दूँ, तो वो ब्रेकिंग तो मैं दूंगा, 27 को दे दूंगा या 3 को दे दूंगा, दे तो दूंगा। ड्यूल नेशनलिटी का रिकॉर्ड भी था, बाकी रिकॉर्ड इंटीरियर में सारे हैं ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, ड्यूल नेशनलिटी का, लेकिन माशाल्लाह से आज जाग जाएंगे। 6 साल से सो रहे थे जनाब अली। सियासी सूरत हाल पर बताइएगा, आप इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने आपको अपने अरकान सिंध असेंबली दिए प्रोपोजर और सेकेंडर के लिए? पीपल्स पार्टी जिनकी आप ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने आपको ये तजवीज़ और तायद कुनिंदा नहीं दी। देखिए जी, अगर मुझे कोई प्यार करता तो आपको क्या प्रॉब्लम है, बस कम ही लोग करते हैं मुझे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मेरे इख्तलाफात मुखालफत थी MQM लंदन वाली टीम के साथ। इसमें काफ़ी लोग हैं जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और बहुत फैसल सब्ज़वारी साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और MQM आज की जो है उससे तो वैसे ही मेरा ताल्लुक़ कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। मेरा MQM पाकिस्तान का कोई इख्तलाफ नहीं था, मेरे को लंदन का इख्तलाफ था, है और खुल के और रहेगा, और उस टाइम पर मैंने टेक ऑन भी किया। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया, इन सब ने अच्छे काम भी किए, तो जिसके अच्छे काम हो आप वो अपना मुखालिफ ही क्यों ना, दुश्मन की ना हो, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ कर देगा, जो नहीं करेगा ठोक देंगे उसको, तो सीधा सीधा हिसाब किताब। अच्छा सर, ये बताइएगा, रऊफ सिद्दीकी साहब ने कल जो है वो यहाँ पे गुफ्तगू में कहा कि हमें पार्टी में फैसल वावड़ा जैसे इनकलाबी लोग चाहिए, तो क्या समझते हैं कि कब तक जो है वो फैसल वावड़ा इनकलाबी साहब जो है वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए रऊफ सिद्दीकी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसी बात की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक इनकलाबी और इनकलाब की कोशिश कर रहे हैं, ले आएंगे तो फिर उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, हमारे बड़े हैं, भाई हैं। अब और क्या सवाल था आपका? यही है, लेकिन अगर आप इनकलाब की बात करते हैं तो ये ख्वाहिश खान साहब की भी थी 9 मई को, वो लाने में नाकाम रहे, तो आप किस तरीके से इनकलाब ले आएंगे? देखिए मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्खर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से, कोर्टों के थ्रू, जस्टिस सिस्टम के थ्रू, TV टॉक शोज़, आपके तवज्जुह से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। उसमें आपको जिस किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, बरहना कर सकते हैं, और दीगर लोग भी अगर उसके पीछे मुलव्विस हों, जो ऐसी शरारतें कर रहे हों जो मेरे अदवार में थीं,
پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر، اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا احتساب بھی کریں گے اور کھل کے آپ کو بتائیں گے بھی۔ آپ یہ بتائیں کہ پرانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ ان کو 3-4 مقدمات میں سزا ہو چکی ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ضمانتیں مل جائیں گی؟ آپ بڑے کرتے ہیں نا۔ دیکھیں جی، ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں تو ایک اس سیلف بہت سارا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ابھی 6 پڑھ لیں گے اور 2 گھنٹے بعد اسی 6 کو 9 پڑھ لیں گے، تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں، جس وقت سزائیں دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ مجھ سے تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پہ تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھنس گئے ہیں، اور مزید پریشانیاں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، ان کی پارٹی کے، ان کے مولا جٹ لوگوں کے، اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں، جو ڈبل ایجنٹس نہیں ٹرپل ایجنٹس ہیں۔ تو اس میں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ سانپوں کا ذکر کیا کرتے تھے، جناب علی، سانپ اب کہاں ہے؟ دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے استعمال کیا کہ شرارتیں کرتے ہیں، تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پہ اٹیک ہوا تو اس کے خوب پاکستان آرمی کے خلاف ٹرولنگ کی گئی، جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ چلے گئے۔ اب جب افغانستان یہ پاکستان میں یہاں واقعہ ہوا تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی، اب پاکستان نے جواب دیا تو اس پہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے جو ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں، بارڈر پہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں، وہ ان کا تمسخر اڑانا ایک بے شرمی، بے حیائی کا نام ہے، بے حسی کا نام ہے۔ اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس، یا ایسے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ، وہ زیادہ تر گھر دماد ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، حسد خور ہوتے ہیں، ڈرامے باز ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جن کا نام نہ ہو، جن کی شخصیت نہ ہو، اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہو، جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اچھی بات بھی کرتا ہے، وہ ایک طبقہ چھوڑ کے یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی پھینک دیں تو سارے آپس میں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ ہماری فوج کو نہ ڈیمورلائز کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پولیس والوں کو، نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفنس کے ادارے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کی اور ہماری فوج نے دب کے اور طبعی طور پہ زبردست قسم کا جواب دیا ہے، اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم فرام دی آرمی۔ اچھا فیصل بھائی، یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں وکلا میں۔ ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بن جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ مل جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے؟ دیکھیں یہ مولا جٹ کی جو سیاست ہے نا، دیکھیں مولا جٹ کی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں، لیکن مولا جٹ کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ایتھکس ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ بتاؤں کہ میری 15 سال اس پولیٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے، تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا، پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا، بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا، میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں 2 ہاتھ توڑ دوں گا، میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں، مجھے بات کرنے بلائیں، میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں، آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گالی دے دوں۔ چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا، لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں، جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت، شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں، اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو فائدہ ہوا، کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے۔ دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ باہر ہڈی پھینک دیں، اگر باہر سب چپک جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن کوالٹی کی ہڈی پھینکیں گے تو زیادہ شور ہوگا، بغیر کوالٹی کے بھیجیں گے تو کم شور ہوگا، تو ہم کوالٹی شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی ہی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج کے خلاف یا ذاتی طور پہ،
اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں، ان کے نام سے بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بری ذمہ سے یا ذمہ دار ایک پارٹی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی. اور یہ زہر اور نفرت جو ہے، وینم جو ہے، وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے. صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے 10 گنا آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دیا. آپ نے مولا جٹ کا ذکر کیا، مولا جٹ ہے کون؟ یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں نا اس ٹائم پہ جہاں مجھے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے، اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا. اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تو تب کہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب دوں گا. عامر میر صاحب نے آپ کے بارے میں کل ٹویٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن مزید ہونا ہے عید کے بعد. تو عامر میر صاحب کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، حکومت تو صرف عمل درآمد کرتی ہے. تو کیا آپ سچ میں انہی لوگوں کے آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے؟ دیکھیں، میں تو حامد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے، اور وہ خود بڑی تکلیف سے گزرے ہیں جب ان پہ گولیاں چلی تھی. میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا، لیکن میں حامد میر صاحب کو بندہ ضرور ہوں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.